You are guilty unless proven innocent, or you are innocent unless proven guilty. یہ وہ دو مفروضے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک قوم کا تشخص قائم ہوتا ہے۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آج میں اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں امریکہ میں تھا، 7 سال وہاں رہا، یونیورسٹی سے میں نے 2 ڈگریز حاصل کی اور میں وہاں ریسرچ اسسٹنٹ بھی تھا۔ میں نے وہاں پہ ان 7 سالوں میں صرف ایک دفعہ مجھے مہر لگی ہوئی کوئی چیز ملی، وہ میری ڈگری تھی، وہ بھی ایک سیریمونیل امبوس سیل تھی۔ اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کہیں مہر اور ٹھپوں کی ضرورت پیش آئی ہو۔ کسی نے میرے سے وہ اٹیسٹڈ فلاں کاپی اور اٹیسٹڈ فلاں کاپی نہیں مانگی۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان، اس کے مقابلے میں پاکستان میں چلے جائیں، حیران کن بات یہ ہے کہ آپ پے آرڈر بنانے جائیں گے پاکستان میں بینک کے اندر تو وہ آپ سے کارڈ کی کاپی مانگتے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ یہ لڑائی کرتا ہوں کہ آخر آپ نے میرا اکاؤنٹ کھولا کیسے بغیر آئی ڈی کارڈ کے؟ اور آئی ڈی کارڈ نادرا سے آپ کا کنیکشن ہے، آپ نمبر ڈالیں، دیکھ لیں میری کاپی۔ آپ مجھ سے فوٹو کاپی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی وہ فلاں ریگولیشن ہے۔ یہ جو عقل سے پیدل جو ہمارے ہاں جو پروسیجرز بنے ہوئے ہیں، یہ رسپانسبل ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے میں، اور ایک بڑی حد تک کرپشن کی وجہ یہ اوپینین ہے۔ اور وہ اوپینین کیا ہے؟ وہ ایزمپشن یہ ہے کہ یو آر گلٹی انلیس یو آر پروون انوسنٹ۔ امریکہ کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو یو آر کنسیڈرڈ انوسنٹ انلیس پروون گلٹی، یعنی کہ ہر آدمی کو وہ شریف اور ایماندار سمجھتے ہیں انلیس کہ آپ کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ یعنی کہ جب تک کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ملتا اس وقت تک آپ کو گلٹی قرار نہیں دیا جاتا۔ پاکستان میں جس کا دل چاہے، جس کو چاہے، وہ کہتے ہیں سارے لوگ چور ہیں، سارے لوگ بدماش ہیں۔ یہ جو اوپینین ہے یہ ہمارے مزاج کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور یہ مزاج کہاں سے آیا ہے؟ ہماری بیوروکریسی پوری اس مفروضے پر قائم ہے کہ یو آر گلٹی انلیس یو پروو یور انوسنٹ۔ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، کوئی رپورٹ درج کرانے چلے جائیں، وہ رپورٹ تو بعد میں درج کرے گا، پہلے یہ کہے گا کہ یہ جو آپ جس جرم کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں آپ نے ہی کیا ہوگا۔ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، میں نے آپ کو بینک کی مثال دی اس سے پہلے، وہ ایزمپشن یہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ ان کو یقینی ہو جب تک کہ ان کے پاس فوٹو کاپی نہ ہو۔ اور فوٹو کاپی کیوں چاہیے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک کبھی آیا تو وہ کہے گا دیکھیں جی یہ فوٹو کاپی ہے۔ ارے بھائی ان کو کہیں کہ یہ نمبر تھا اور یہ ہم نے یہاں دیکھا۔ امریکہ کے اندر آپ جب پاسپورٹ لینے جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ آپ کو پوسٹ آفس سے ملتا ہے اور آپ کو کوئی ٹھپے نہیں لگانے پڑتے، آپ نے صرف وہاں پہ اپنی جو برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے آپ نے بتایا، ورنہ وہ اس کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، فارم فل کر دیں اور وہاں پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنا اوتھ لیں اور یہ لیں اپنا سٹیزن شپ اور چلتے بنیں۔ تو یہ جو ٹھپے لگانے کا کام ہے اور فوٹو کاپیاں لے کر اور اٹیسٹیشنز، اس سے کیا پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی؟ کیا اس سے جعلسازی ختم ہوگی؟ جی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سسٹم کا توڑ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے یو آر گلٹی انلیس پروون انوسنٹ، یہ ہمارے پورے جوڈیشل پروسیس کا حصہ ہے، ہماری پوری بیوروکریسی کے ہر جگہ پہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری تعلیم اور تربیت سب چیز ڈسٹارٹ ہوئی ہے۔ عام طور پہ جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں،
अच्छा कल्चर जो होता है वो ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर होता है। जब आप दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि यू आर गिल्टी, और उसको जब तक आप साबित नहीं कर देंगे कि आपसे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ है, उस वक्त तक आप गिल्टी रहेंगे। और आप यहाँ पे डिस्कोर्स करके देख लीजिए, सब लोगों के जहन में यही होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का ये हाल है। और जो वो ममालिक हैं जहाँ पे करप्शन कम समझी जाती है, वहाँ आप देखेंगे कि लोगों की बात के ऊपर एतमाद किया जाता है और उनके बात को वक़्त दी जाती है। और हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि इसके ख़िलाफ़ ये सबूत है, तो फिर चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो फ़ौज का जर्नैल हो, या स्कूल का टीचर हो, या वो कोई जज हो, या वो पुलिस का ऑफिसर हो, किसी को नहीं छोड़ते वो लोग। लेकिन जब तक वो साबित नहीं होता है थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उस वक्त तक उसको इनोसेंट समझा जाता है। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे मसाइल हैं जिसके अंदर हम अक्सर लोग आपको कहते हुए मिलते हैं कि सब चोर हैं, ठीक। तो मेरा ये कहना होता है कि अगर सब चोर हैं तो आप भी तो इस सब में शामिल हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आप खुद चोर हैं, जब ही ये मफरूज़ा सही होता है। और दूसरी बात ये है, मैं उनसे कहता हूँ कि कम से कम मैं तो नहीं हूँ, अगर आप हैं तो आप होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है कि सब चोर हैं, सब बदमाश हैं, सारा माशरा ख़राब है, सब लोग यहाँ पे ऐसे हैं, सारे सियासतदान ऐसे होते हैं, सब फलां इस किस्म के लोग होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी वाले ऐसे होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हर माशरे में अच्छे और बुरे अफराद मौजूद होते हैं। कोई माशरा चल ही नहीं सकता जहाँ पे अच्छे और बुरे लोग दोनों ना हों। इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। उसकी कभी अच्छाई उस पर गालिब आ जाती है, कभी बुराई गालिब आ जाती है। ऐसा शख्स जो कुल्ली तौर के ऊपर बुरा हो, इविल हो, उसको शैतान कहते हैं। और ऐसी शख्सियत जो कुल्ली तौर पे गलतियों से मुबर्रा हो, कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, कोई ख़राबी ना हो, उसको फरिश्ता कहते हैं। इंसान ना फरिश्ता है और ना शैतान है। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई शामिल है। इसी तरह इंसानी माशरों के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। लेकिन एक मजबूत और तवाना माशरा वो होता है जिसके अंदर लोगों पे ट्रस्ट किया जाता है तावक्त कि वो ये साबित ना हो जाए कि ये आदमी एतबार के काबिल नहीं है।